یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ محمد طیب صاحب بمبئی سے سوال کرتے ہیں، کپڑے کے موزے پر مسح کرنا کیسا ہے؟ اگر بارش کا پانی موزے پر لگ جائے تو کیا مسح کرنا صحیح ہوگا؟ موزہ دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ خف استعمال کریں چمڑے کے، تاکہ آپ اختلاف سے نکل جائیں۔ مسائل میں جن مسائل میں علماء کرام کے درمیان اختلافات ہیں تو وہ پہلو اختیار کیا کریں جس سے اختلاف نہ پیدا ہو۔ اختلاف سے نکل جانا یہ نجات کا راستہ ہوتا ہے، اور اختلاف کرنا، اختلاف میں پڑنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے خفین پر مسح کرنا یا موزوں پر مسح کرنا، یہ ہمارے اور بدعتیوں کے درمیان تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں اختلافی چلا آ رہا ہے۔ اہل سنت کی پہچان المسح علی الخفین والترضی علی الختنین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں سے اپنا دل محبت میں رکھنا اور ان کی طرف سے ہمیشہ اپنے دل کو پاک رہنا اور ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم کے الفاظ ادا کرنا، ان کی شان میں کوئی کلمہ گستاخی کا نہ کہنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے داماد ہیں۔ ان کے تعلق سے جو آدمی بھی زبان درازی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اس آدمی کے اہل سنت میں ہونے پر ہمیں شک ہے۔ یہ ہمارے محدثین کرام نے بات بتلائی ہے، امامان دین نے ہمیں بتلائی ہے۔ چلیے، تو ایک مسئلہ تھا موزوں پر مسح کرنے کا، اہل سنت کی ہمیشہ سے جائز رہا ہے۔ اب اس میں بہت سارے علماء نے جب زمانہ آگے بڑھا تو الگ الگ طرح کے موزے بننے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے، خفین، موقین، جورقبین، یہ بہت سارے الفاظ آئے ہیں۔ پھر کپڑے کے بننے لگے تو علماء کرام نے وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا، سخینین، موٹے ہونے چاہیے، اتنے باریک نہ ہو کہ بوند پڑے تو نیچے نکل جائے۔ بعض لوگوں نے یہ کہ پہنے اور پہن کر چلے اتنے میل اور وہ نہ پھٹے، یہ سب اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے فقہاء نے اس میں شرائط لگائی ہے۔ ہمارے زمانے میں آج کل جو موزے چل رہے ہیں لائلن کے اور دوسری چیزوں کے، دیکھیے آپ پہن کر چلے جائیے کئی میل تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ موزے میرے درست ہیں، دبیز ہیں، اچھے ہیں، اتنے باریک نہیں ہے کہ آپ کا پیر نظر آ رہا ہے۔ موزے ایسے بھی چل رہے ہیں نا ہمارے یہاں، عورتوں کے، مردوں کے پیر کی رنگت دکھائی دیتی ہے اوپر سے موزے کی، ایسے موزے پر مسح نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ دبیز ہیں، موٹے ہیں، تو اس پر بلا شبہ مسح ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اگر دلیل آپ کو دیکھنا ہے تو ایک کتاب علامہ قاسمی کی، جمال الدین قاسمی کی، بہت مشہور ہے، کئی علماء نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، انہوں نے تو عربی میں لکھی ہے المسح علی الجوربین کے نام سے، اردو میں بھی ملتی ہے یہ کتاب۔ اور ایک کتاب وضوء محمدی کے نام سے
مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں بہت ساری دلیلیں انہوں نے اس کے جائز ہونے کی نقل فرمائی ہے۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ مختصر پروگرام ہوتا ہے، اس میں تمام دلیلیں ذکر کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ فقہ الحدیث میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں عربی میں تو اس پر بہت کچھ مواد موجود ہے۔ ابھی جو سوال کیا ہے کہ بارش کا پانی لگ جائے موزے پر تو مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں، بھئی بارش کا پانی لگ جانے کا کیا مطلب ہے؟ بارش کے پانی کے سلسلے میں بہتا ہوا پانی ہے اور اس کی چھینٹیں لگ گئیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بھیگ گیا آپ کا موزہ اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اتار کے وضو کرنا ہی چاہیے، اور یوں چھینٹیں پڑ گئی اس پر اوپر اور آپ نے اس کو ہاتھ سے ویسے جھٹک دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وضو آپ کا وضو کرنا ضروری نہیں ہے اور مسح کافی ہے۔ اور اگر وہ بھیگ گیا بارش کے پانی میں کسی اور پانی میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ موزہ اتار کے اور وضو کریں، اور ہم نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ چمڑے کے موزے استعمال کریں تاکہ کسی جھگڑے میں پڑنے یا اختلاف پیدا کرنے کی صورت ہی نہ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔